بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سورۃ محمد کے معجزات کی۔ تو بہت ساری میری سسٹر ان کو سالوں سے آزماتی آ رہی ہیں۔ اللہ نے نہ صرف ان کے رزق میں برکت عطا کی ہے بلکہ ان کے گھر میں سکون عطا کیا ہے۔ ان کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل گئی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ سورۃ محمد کی منت اثر کیوں کرتی ہے، کیوں وہ اتنی پاورفل ہے کہ بندہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کی حاجتیں، جو بھی نامکمل خواہشات ہوتی ہیں، دنوں میں ہفتوں میں پورا ہو جاتی ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ سورۃ محمد اتنی پاورفل کیوں ہے کہ جو بندہ بھی اس کو اپنی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، اپنی حاجات جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، جو وظائف کر کر کے تھک چکا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سورۃ محمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ حاجت اس کی دنوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ اتنا اثر کیوں رکھا گیا ہے اس صورت میں؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نام ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ یہ صرف ایک نام ہے، یا واقعی کوئی راز چھپا ہے جو ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کرواتی ہے؟ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کا ماحول تھا۔ مسلمان کمزور تھے اور کافر طاقتور تھے، مسلمانوں میں خوف طاری تھا۔ ایسے میں اللہ نے سورۃ محمد کو نازل کیا اور اس سورت کے ذریعے مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ چھوٹی سی کہانی تھی جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سورۃ محمد پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو ہمیں اس کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو لائف کا حصہ بنا لیں۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی حاجت آپ لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی، جو بھی آپ لوگوں کی ضروریات ہیں پوری نہیں ہو رہی، تو اس موقع پر، اس مشکل کے موقع پر آپ نے سورۃ محمد کو لازمی پڑھنا ہے، بلکہ اس کو اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کی مدد کیسے مانگنی ہے۔ آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے کہ آج سے میں سورۃ محمد پڑھتی ہوں اور پڑھتی رہوں گی اپنی زندگی میں جب تک آپ کی زندگی ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی بھی تعداد فکس نہیں کرنی، کیونکہ یہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ انسان نہیں پڑھ سکتا ریگولر، لیکن آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں اس کو آپ لوگوں نے ریگولر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جمعرات اور جمعہ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو جمعرات کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جیسے آپ نے ڈیلی کی ایک تعداد فکس کی ہوئی ہے نا، کہ جیسے آپ لوگ 3 مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہیں، تو جمعرات کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، اس کے 3 فرض کے بعد ایک بار لازمی سورۃ محمد کو پڑھنا ہے، اور جمعے کے دن آپ نے سورۃ محمد کو 11 بار پڑھنا ہے، اور درود شریف 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف تو میں کہتی ہوں بہت 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 زیادہ پاورفل ہے۔ کوئی بھی آپ نے دعا قبول کروانی ہو، میں نے درود شریف کی منت کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ آپ لوگ ایک بار منت مانگیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی منت ضرور پوری ہوگی۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں سورۃ محمد کی۔ تو آپ لوگوں نے جمعے کے دن تو لازمی یہ پڑھنی ہے، میں نے بتا دیا ہے 11 دن اور درود شریف کے ساتھ، اور نماز آپ نے لازمی قائم کرنی ہے۔ تو جمعے کے دن تو ویسے ہی حدیث میں ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا قبول کرواتی ہے، اور وہ گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے پاس گھڑی ہے جمعے کی اذان سے لے کر جب تک جمعہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک ہمارے پاس ایک گھڑی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی حاجتیں ہیں، وہ قبول کروا سکتے ہیں۔ اور جمعے کے دن ہی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان بھی آپ لوگ یہ دعا کر سکتے ہیں، کوئی حاجت کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن کو آپ لوگوں نے ایک عبادت کا دن فکس کر لینا ہے، اپنے کاموں سے پہلے ہی پورے کر لیا کریں، اور آپ لوگوں نے سورۃ محمد کو ڈیلی آپ لوگوں نے 3 بار کم از کم پڑھنا ہے۔ اگر نہیں تو ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ درود شریف لازمی روزانہ پڑھا کریں، یہ بھی بہت 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 پاورفل ہے، اور نماز کی پابندی کریں۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ پھر آپ لوگوں کی دعاؤں کا، حاجتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے نماز لازمی پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز، درود ابراہیم، اور اس کے ساتھ جب آپ لوگ سورۃ محمد پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اچھا، تو آپ لوگوں اگر اسی طرح کے وظیفے چاہتے ہیں کہ میں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، حوصلہ ملتا ہے اس طرح ہمیں ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ جب بھی یہ پڑھیں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ آپ لوگوں نے کمنٹس میں آ کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی دعا قبول ہوئی ہے۔